على بعض. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، لا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم، محمد صلى الله عليه وسلم، سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقه الأسر في أعجمها تجري. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی بارگاہ کے اندر لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی خوشی، مسرت کا اور اعزاز اساں اج دارالعلوم نقشبندیہ کے اندر اپنے ہم مکتب ساتھیوں نال ملاقات، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کے حوالے نال حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو دل دوگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے کے سرپرست حضور صوفی باصفا پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت حضرت قبلہ صوفی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہ العالیہ یزید شرفہ ودام فضلہ ودام علمہ۔ اللہ کریم انہیں کو صحت، سلامتی، عمر دراز کے خیر عطا فرمائے، اور انتہائی خوش نصیب ہو تو سارے حضرات اتنے مخلص، مشفق اور مربی اساتذہ کرام، جناب کی تربیت، جناب کی پرورش اور جناب کو اپنے زیر سایہ رکھ کے دین کی بلندیاں واسطے، دین واسطے، شریعت واسطے، تبلیغ واسطے تو تیار کریں گے جملہ اساتذہ کرام۔ اللہ کریم تمام اساتذہ کرام کو عمر فضل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں صلاحیتوں زیادہ اپنی شان و شوکت کا جلوہ نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضرت صوفی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دین واسطے قربانیاں، دین واسطے استقامت، دین واسطے ہدایت نصیب فرمائے۔ جڑے حضرات میرے کو نہیں جانتے تو جان لو، کہ جڑے جانتے ہیں وہ اج تھوڑے سامنے آئے ہوئے، کیونکہ میں کوئی عالم فاضل نہیں، حضرت اعلیٰ ظرفی ہے میرے واسطے کلمات خیر فرمائیں۔ دعا کرو اللہ پاک میرے کو بھی ہوتیاں بنا چھوڑے، باقی تساں میرے ورگے بلکہ میرے تو چنگے طالب علم ہو، میں بھی ایک ادارے کا طالب علم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر سارے ہوں دین کی سمجھ دی اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فقاہت دین، سمجھ دین
اور استقامت فی دین عطا فرمائے۔ میں چند گلاں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنیاں، کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں کہ بعد تساں آکو مولوی پڑھ گئے جی میں اساں آدھے ہیں تساں نہیں رہا قاضی صاحب اساں پڑھ دے سے اساں آدھے ہیں ارے مولوی پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کو لگتے کہ تم تقریر کا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ساری تقریر جڑی یاد کی وجہ صاحب سنیں گے۔ مولانا رضوان صاحب، خان صاحب اور مولانا رفیق صاحب ایک بے نوکری ہے سیف الرحمان صاحب، انہوں کو روزانہ میں تقریر سنانا ہوں۔ آج تو آپ کو تقریر سناؤں گی زہرا بھائی حضرت والی یہ سن سو زہرا بھائی حضرت والی بولو سبحان اللہ زہرا بھائی حضرت والی بھی کون دی تقریر ایک دوست فرمیندے پہ ہم وہ تقریر بھی بے کو آنی ہے لیکن چونکہ اساں وقت ضائع نہیں کرنا 5-7 منٹ آپ حضرات دی سما خراشی کی دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان دے اچھے کلمات کلمت الحق جاری فرمائے۔ ایک دفعہ پیار نہ سنو جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناونا اہل سنت و جماعت دے نزدیک حد درجہ استحباب ہے۔ آپ علماء میرے کو ہر لفظ کو ہر چیز کو سمجھاؤں کی ضرورت نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھا ہے میرے منہ جو لفظ نکلے تو جلدی نال کیچ کر کے رہنا سبحان اللہ۔ یہ لفظ نکلے نا بس تو صحیح میں کیچ کرنے میں کوئی دوبارہ آنکھ نہ پوے۔ اہل سنت و جماعت دے نزدیک میلاد النبی دی سب تو زیادہ جڑی اہمیت ہے وہ ہے درجہ استحباب دا۔ استحباب کا مطلب ہے کرو رب ذوالجلال اجر دے سی، جے نہ کرو رب ذوالجلال کرسی نہ قبر حشر کچھی سی کہنا۔ اس تو اگلا جملہ عرض کرنا چاہنا میلاد تو بعد اگلا درجہ ہے حضور دی عزت دا، حضور دی ناموس دا، حضور علیہ السلام دی حرمت دا۔ میلاد استحباب عزت ناموس مصطفیٰ ہوتے مارا بٹنا فرض ہے سبحان اللہ۔ مطلب ہے تو سونا لے بندے ہو بولو سبحان اللہ۔ حضور دی عزت مرنا، ناموس مصطفیٰ دی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادب مصطفیٰ کرنا ایک ایویں فرض ہے جی میں سارے اٹھے نماز ہے ذرا توجہ کرائے ایویں فرض ہے جی میں نماز فرض ہے، ایویں فرض ہے جی میں زکات فرض ہے، ایویں فرض ہے جی میں حج فرض ہے۔ اور اللہ کر کے جملہ میرا تواڈے تک پہنچے میں اس تو اگلا جملہ بھی آنا نبی دی عزت کرنا اے فرض نہیں جی میں نماز فرض ہے، نماز بعد چے مصطفیٰ دی عزت پہلے ہے بے شک سبحان اللہ بے شک رسول کے پاس عبادات معاملات معاشیات محاکمات متشابہات مفردات جمیع احکام یہ سارے بعد چلے پہلے عزت مصطفیٰ ہے پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے پہلے ادب مصطفیٰ ہے۔ جے جاگے دے سنو میرے کنے انسان دو چیزاں مرکب ہے۔ ایک انسان دا جسم مجسمہ 3 فٹ دا 4 فٹ دا 5 فٹ دا پھر زور لو 6 فٹ دا جو ہمیں اے ہے وجود اے ہے جسم اے ایک شے ہے دوسری شے ہے انسان دا روح وجود اور روح اے انسان ہے نا دو چیزاں مرکب ہے۔ مرکب تے جانتے ہو انسان دا وجود انسان دی روح اے دو ہے ملن اے بندے مرکب انسان یعنی انسان دا وجود ہے دو چیزاں نال۔ اور توجہ کرائے اگر انسان دا وجود ہے نال روح کہنی الا نہیں سکدا بول نہیں سکدا کھا نہیں سکدا پی نہیں سکدا اٹھ نہیں سکدا آ نہیں سکدا ون نہیں سکدا بلا مثل و بلا تمثیل یعنی انسان دا وجود محتاج روح دا یعنی انسان فرع وجود دا اصل ہے روح ہے جوان چل رہی پہ روح ہے جوان کھانا ہی پہ روح ہے پردہ ہی بیٹھے روح ہے محفل چاہی بیٹھے روح ہے والی چوکی تھی بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ
یعنی انسان مرکب ہے وجود دا اور روح دا ہنا دوہاں چیز لنا ہے انسان ان ذرا توجہ کرائے انسان دا وجود ہوئے جسم جو روح نکل وجے انسان کھا نہیں سکتا انسان پی نہیں سکتا یعنی انسان دا جسم محتاج روح دا خلاصہ گفتگو ہے ہوئے اے تھی کہ انسان دو چیزیں مرکب ہے جسم ہے روح کہیں کھاتے دے نہیں اگر روح ہے تا جسم ہے روح کہیں نہیں دا جناب والا جسم کہیں کھاتے دا کہیں نہیں اور توجہ جی میں انسان روح دے جسم نال مرکب ہے ایویں ایمانی دو چیزیں لنا ہے ایک ایمان دی اصل ہے بھی ایمان دی فرع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سناؤ چال ایویں انسان دا ایمان ہے ایمان انسان دا ایک ایمان دی اصل ہے ایک ایمان دی فرع ہے اور توجہ کرے سو جی میں جسم ابرا بابی سے روح دا محتاج ہے روح نہ ہوئے جسم کہیں کھاتے دا کہنی ایمیں کوئی شے ہے ہی ہو جائیں اور اللہ کر کے میں جملہ توڑے تک پہنچا سکا ایمان دا ایک جسم ہے ایمیں ایمان دی ایک روح ہے یاد رکھ توجہ نال ایمان دا جسم کیا ہے حضرات علم دین پڑھنا ایمان دا جسم ہے علم دین سکھاونا ایمان دا جناب والا جسم ہے نماز پڑھنا ایمان دا جسم ہے زکات دیونا ایمان دا جسم ہے جہاد کرنا ایمان دا جسم ہے اعمال صالحہ کرنا جناب والا ایمان دا جسم ہے سوال پیدا ہویا استاد محترم فرماؤ دا صحیح ایمان دا جسم ہے کل عبادت ایمان دی روح کیڑی ہے اور اللہ کر کے جملہ سناوا ایمان دا جسم ہے ساری عبادت ایمان دی روح مصطفیٰ کی تعظیم سبحان اللہ مرحبا 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 بچوں نے کی تھی تُزا ہے اقبالہ دے جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو حالینی میں سمجھے اقبال بٹھا دے اور کائیں دے جسم کو مارنے کہیں کھاتے دا کہنی روح مارو روح کیا ہے ذات مصطفیٰ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فرمیدن ارے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل اصول بندگی اسی تاج ورگ ہے ہائے 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 سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے کمال فرمیدن او بھائی سنو کیا فرمایا مولا علی نواری یہ نیند پر نماز مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے علی پاک جو عصر دی نماز نبی سے دواری ہے پتہ ہے جس میں روح مصطفیٰ نماز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ سو کتنا بارش ہے غالب لوگ ہیں حسن علی کملے بندے ہیں عالم فاضل لوگ ہیں اور تو صحیح آپ سو ہیں سے نماز او جس میں بھی میں کہ ہاں کیوں فرمایا نماز عبادت ہے تے عبادت کا وقت چاہیے ہے کیوں فرمایا نماز ہے نا 24 گھنٹے 5 نماز پڑھنے نہیں میں نا صحیح علامہ سبھی میں سیر دا حال ہو جا نماز کتنی ہیں 5 چلو جڑے پڑھ دے وہ تو بولو سبحان اللہ 5 ارے پڑھ دے کتنا نماز ہے جی 5 اچھا یہ 5 کی 5 نمازوں کا وقت ہے اور میں صبح پڑھیں گے تو ظہر نہیں پڑھ سکتے اگر ظہر کا ٹائم ہے تو عصر نہیں پڑھ سکتے عصر کا ٹائم ہے تو مغرب نہیں پڑھ سکتے مغرب کا ٹائم ہے تو عشاء نہیں پڑھ سکتے بلا مثل و بلا تمثیل یعنی نماز عبادت ہے لیکن اس عبادت کا وقت ہے لیکن کچھ عبادت ایسی ہیں جو سال میں ایک دفعہ ہیں آپ کہیں علامہ صاحب وہ کون سی میں نے کہا ہر بندے پہ نہیں ہے فرمایا وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہو فرمایا دوسرا نمبر 1 مسلم نمبر 2 مریض نہ ہو صحت مند ہو فرمایا روزہ عبادت ہے لیکن 12 مہینوں میں نہیں صرف ماہ سیام میں عبادت ہے ذرا اور ایک قدم چلتے ہیں آگے جہاد فرض ہے ہر بندے پہ نہیں مدرسے والے پہ نہیں لبیک والے پہ نہیں لبیک والے پہ نہیں دوسرے پہ سبحان اللہ فرمایا جہاد فرض ہے ہر بندے پہ نہیں کس پر فرمایا رعایا پر نہیں پہلے حاکم پر فرض ہے اگلا سٹیپ بتاتے ہیں فرمایا جمعہ حج فرض ہے جی فرض ہے کس پر فرمایا صاحب استطاعت پر کس پر فرمایا صاحب استطاعت پر حج فرض ہے لیکن کب فرمایا ہر سال ہر مہینے ہر گھڑی نہیں
कब? फरमाया जिंदगी में एक मरतबा। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। कुरान कहता है जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है। अब बात खत्म करूं, तकरीर खत्म करूं, सुने। नमाज इबादत है, इबादत है 24 घंटों में 5 मरतबा। रोजा इबादत है, साल में एक मरतबा फर्ज है। इसी तरह जिहाद फर्ज है, जिंदगी में एक मरतबा, वो भी जब हाकिम कहे तब फर्ज है। इसी तरह जिहाद फर्ज के बाद इसी तरह जनाबे वाला हज है, हर बंदे पर फर्ज नहीं, साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। अब तवज्जो करना, यानी हर इबादत का वक्त है, कोई महीने में, कोई साल में, कोई जनाबे वाला दिन में, और कोई 24 घंटों में से 5 मरतबा। लेकिन खुदा की कसम एक इबादत ऐसी है जो घंटों में नहीं, जो सालों में नहीं, जो महीनों में नहीं, अगर सोया है तब भी फर्ज है, जागा है तब भी फर्ज है। हजरत वो कौन सी? मैंने कहा इबादत जिसमें रूह मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह फक्कुलू मरहबा मरहबा मरहबा। जो है बोलो सुभान अल्लाह। मैं दा तकरीर करके थकिया वता, तुसा सुन के थके वता, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। इधर बारवी साहब रिजवान भाई की मेहरबानी में कुछ आदे दो बूटा पिलाने वाल में जवान थी। तो जो है आपकी बोले सुभान अल्लाह। समझ आई मेरे भाइयों को कि नहीं आई? इबादत फर्ज है, नमाज फर्ज है, लेकिन अल्लाह का अगला जुमला मैं फिर कहने लगा, अच्छा भाई इबादत की कोई हद है, ज़कात की भी हद है, 40वां हिस्सा। हजरत ऐसे है कि नहीं है? आप बोलो, मैं अपने तलबा से खिताब कर रहा हूँ। उलमा की मुझे सबक सुनाना होता है ना जी, और तलबा से बंदा मौलवी बन जाता है, शेख हदीस मुफ्ती फलां फलां। आपके हम तो बच्चे हैं, इसलिए आप बच्चा समझ के दाद कहते सुभान अल्लाह प्यार से। सुभान अल्लाह। इबादत की हद है, इबादत की लिमिट है। आप बोलेंगे हजरत कैसे? फरमाया जोर है तो असर नहीं, हद हो गई ना। फजर है तो जोर नहीं पढ़ सकते, इबादत की हद हो गई। अच्छा फरमाया मगरिब है तो ईशा नहीं पढ़ सकते, तो इबादत की हद है। इसी तरह ज़कात है, फरमाया सारा माल नहीं देना, 40वां हिस्सा देना है। है कोई ना? सुभान अल्लाह। सिर हलाओ चाहिए यार, सुभान अल्लाह। 40वां हिस्सा देना इबादत की हद है। आप कहेंगे अल्लामा साहब हर चीज की हद है। मैंने कहा हाँ हद है, जहाँ जहाँ तक आप जाओगे हर चीज की हद है, और हर हद के अंदर सारी चीजें मौजूद है। कहा क्या? फरमाया इसी तरह बाप की तालीम है, हद है, उस्ताद की तालीम है, हद है। अब बात लंबी है, मैं मुख्तर करने लगा, तवज्जो। मस्जिद की तालीम हद के अंदर, काबे की तालीम हद के अंदर, सफा और मरवा शाइरिल्लाह है उसकी तालीम हद के अंदर, उस्ताद गिरामी की तालीम हद के अंदर, अब्बे की तालीम हद के अंदर, मुर्शिद की तालीम हद के अंदर। हर कायनात में जिस चीज की तालीम करने का रब ने हुक्म दिया, हर एक की तालीम हद में। सुभान अल्लाह। शायद आप समझ जाए आप। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह नहीं आखना, हाली मैंने सोरी कोई लगी। सुभान अल्लाह उठो। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना भाई, नमाज की हद है, ज़कात की हद है, जिहाद की हद है। तवज्जो भाई, जिहाद के बाद हज की हद है, और इसी तरह अब्बा जी की ताज़ीम हद के अंदर, अम्मा जी की ताज़ीम हद के अंदर, उस्ताद की ताज़ीम हद के अंदर, मुर्शिद की ताज़ीम हद के अंदर, अरे काबा शरीफ की ताज़ीम हद के अंदर, मदीना पाक की ताज़ीम हद के अंदर। यहाँ जहाँ तक आप चले जाओ, गिनते जाओ, अल्फाज खत्म हो जाएंगे, ताज़ीम की हद और इख्तिताम नहीं आएगा। मैंने कहा हर ताज़ीम की हद है, लेकिन एक ज़ात मुस्तफा है जिसकी ताज़ीम की हद है ना बल्ला है ना। सुभान अल्लाह। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। क्रिया सीखने अंदर बोले सो काल वाले कोई बोले सी। बड़ी मेहरबानी, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज निमे बोले दे मैं आदा तो साहब दे थी वो तकरीरा करो बंदे में बहुत बन के बैठे ना।
میں ادا اللہ تو سب بڑا عالم بناوے شیخ الحدیث بناوے مفتی پاکستان بناوے دین دا پکا دے سچا دے خادم بناوے تواڈے منہ وچ لفظ یہ بات ہے ختم بندے پہلے جان فرماوے سبحان اللہ ایک بار محبت نال ذوق نال پیار نال پڑھ کے لو جی سے مل گیا لے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت قبلہ استاد محترم فرمائے فکر رضا اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ ونجو سونے دا سو تعظیم کیا ہے کیا ہے ادب کیا ہے مصطفیٰ دی شان کیا ہے آپ نے بڑے سونے انداز نال فرمائے اللہ کرے میں تھوڑے تک اچھے طریقے نال پہنچا سکا میرے امام اہل سنت فرمائے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کر امامت کر سیادت کر امارت کر حکومت کر ولایت کر رب یہاں تمہارے لیے تمہاری جلت تمہاری مہک تمہاری دمک تمہاری چمک سبحان تمہاری دمک تمہاری چمک تمہاری جلت تمہاری مہک سما کو سمک زمین و فلک میں سکہ نشان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھگن پھگن میں دلہن سبحان اللہ وہ گالے وہ پچھلی گالے وہ سبحان اللہ جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھگن پھگن میں دلہن ایتا ڈھیلا سبحان اللہ اگلی دفعہ سنے تھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل رب جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک سما کو سمک زمین و فلک میں سیکھا نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں دمن سمن میں پدن پدن میں دلن سبحان اللہ سوائے مہن لگائے منن میں رب بیتاب و توا تمہارے لیے اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خود کو گھیر لیا گئے ہوئے عصر کو دل کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے کلام لمبا مکہ سنیے سباو چلے کہ باغ پھلے کہ دھوز کھلے کہ دن ہو گلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے سنا میں کھلے رضا کی رضا تمہارے لیے اگلا جملہ سنا میں کھلے ہم سب کی رضا تمہارے لیے سبحان اللہ بے شک فرمایا ہر تعظیم کی حد ہے ہر عزت کی حد ہے ہر ادب کی حد ہے ایک واحد ذات مصطفیٰ جزاک اللہ خیرہ ایک واحد ذات دے لاندے ہو میں کو تقریر ڈاڑی سونی آندی سبحان اللہ سبحان اللہ ادرائے تفنو کہ نہیں اگر مول سے قابل پیسے مل لیتا کوئی نہ مجھے تھا امین الحمدللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں سوری صاحب اگر سبق پڑھاوا نہ کر مولانا صاحب سے بہت ٹائم سے ادھر کو پڑھے تو جڑے والے میں بیٹھا ہوں 100 کہ میں کہوں 10 روپے دے سو دا 100 کلی گالا سی یہ ویسے آپ کے لیے ادرائے تفنو دا پیسے منگدا نہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہر تعظیم کی حد ہر ادب کی حد ہر عزت کی حد ہر عظم حرمت کی حد ہے لیکن کائنات میں ایک واحد ذات مصطفیٰ کی ہے جس کی تعظیم کی حد نہیں جس کی خاموشی کی حد نہیں سبحان اللہ بے شک بس میرا خیال ہے آخری جملہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں توجہ اصول یہ ہے اصول یہ ہے اور سادہ طریقہ کار ہے کہ دنیا دا دستور ہے کہ چھوٹا بڑے دی تعظیم سکھیں دے چھوٹا بڑے دی تعظیم سکھیں دے اور تساں الحمدللہ مدرسے پڑھتے ہو لے آئے اس نا مدرسے بابو آ کیا اس نے سونا زدی تھا رہا واش روم من
پاک صاف تھی ولا وضو کر کے ولا استاد نے بار گئے ایمیں بیدی میں تشہد توحید ہے منے دے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میرے بھائیو یعنی اصول یہ ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹا بڑے کی تعظیم سکھاتا ہے. اب اس پر مثالیں کافی ساری ہیں, میں مختصر پیش کرتا ہوں. آپ میں سے کسی بچے نے قرآن پاک کی تکمیل کی یا درس نظامی مکمل کی, ابا جی سے کہا میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا, آمینی کے لیے آپ تشریف لائیں. ابا جی جب تشریف لائیں گے تو بیٹا کیا کہے گا, ابا جی میں نہیں مرنا استاد کو, پہلے وضو کرنا ہے, سونے کپڑے پاؤنے, ولا بن کے ہاتھ بن کے باؤنا ہے. کیوں؟ فرمایا استاد بڑا ہے. چلو نہیں سمجھے پیا مثال چلے نا ہے صحیح. رضوان بھائی جی میرے پیرو مرشد استاد جی جلتے ہو, میں بھی جلتے ہیں کتنا صحیح آستانہ آ لیا دے میں گھن جلو جوان چڑھائے میں گزاری دے ہوتے ٹرتے پہنچ گئے. استاد جی اتھا تسا وڈے وے اتھا مرشد وڈا ہے. سبحان اللہ. اتھا وضو کرنے, اتھا جوتی لاونی ہے, اتھا دستار پاونی ہے, ورا وندے اپنا استاد دے مرشد دے سامنے ہاتھ بہ کے جوڑ کے باؤنا ہے. کیوں؟ فرمایا استاد بڑا ہے, شاگرد چھوٹا. شاگرد تعظیم سکھائے گا بڑے کی, مرشد بڑا ہے, مرید ہے چھوٹا بڑے کی تعظیم سکھائے گا. آقا ہے بڑا, جناب والا خدا میں چھوٹا, وہ بڑا نہیں چھوٹا بڑے کی تعظیم سکھائے گا. اسی طرح ابا ہے بڑا, بیٹا ہے چھوٹا, بیٹا باپ کی تعظیم سکھائے گا. بلا مثل بلا تمثیل. میں نے جملہ کہا کہ کائنات کا دستور ہے کہ چھوٹا بڑے کی تعظیم. فرمایا شاگرد چھوٹا تعظیم سکھائے گا بڑے کی, مرید چھوٹا مرشد بڑا تعظیم سکھائے گا. اس طرح غلام چھوٹا آقا ہے بڑا تعظیم سکھائے گا چھوٹا بڑے گی. بڑا مثل بلا تمثیل بلا تشبیہ و مشبہ. اس کائنات میں واحد ذات میرے مصطفیٰ کی ہے, خدا بڑا ہوگا محمد کی تعظیم. سبحان اللہ. بے شک. زندہ باد زندہ باد. مرضی نہ بولو تمہاری مرضی, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سبحان اللہ. جڑے سمجھ گئے ہو میرا سلام, جڑے نہیں سمجھے ہن سمجھ لو, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سادہ سونا نبی ذموار کل نبیان دا سردار پڑھ سو سراب ہزار جیندے ہیں. سادہ سونا نبی ذمہ دار کل نبیان دا سردار پڑھ سو سراب ہزار جیندے ہیں. آپ نے جملہ سنے میرے بھائیو, تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں, بس آپ نے جملہ دی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دل دے آپ نے مجھے, اللہ آپ کا سلامت رکھے. مجھے سما خراشی میں نے آپ کی ہے اور آپ نے مجھے برداشت کیا ہے. اللہ آپ کو جزا دے. آخری جملہ, اور یہ جملہ اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو ادارے میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. میرے بھائیو جیسے مصطفیٰ کی تعظیم حضور کی حیات ظاہری میں فرض تھی, اسی طرح حضور کی تعظیم اب بھی فرض ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ نہیں, اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے, ان الانبیاء کلہم, فرمایا تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جیسے حضور کے ظاہری حیات مبارکہ میں فرض تھی, اسی طرح حضور کے جانے کے بعد بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دروازے مبارک پہ نا لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے لکڑی کا دروازہ اکھڑانے کے بعد پتہ کیا کیا, اکھاڑنے کے بعد وہاں پردہ لٹکایا. حضرات کہنے لگے علی المرتضیٰ عجیب بات ہے, ساری دنیا اپنے گھر کو سیو کرتی ہے, باپردہ کرتی ہے, آپ لکڑی کا دروازہ اکھیڑ کر یہاں پردہ لگا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور سوئے ہوئے ہیں, آرام کرنے ہیں ظاہری دنیا کے بعد. جب دروازہ کھولتا ہوں ایک پلہ دوسرے کو لگتا ہے, آواز پیدا ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں حضور کے سونے میں ہو جائے. سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ
اللہ علیہ آ رہے ہیں خلیفہ ہارون رشید صاحب ہے ایسے مٹک مٹک کے چل رہا ہے مٹک مٹک کے چل رہا ہے اور کہا امام مالک سے امام مالک آ گیا ہو حضرت امام مالک نے بازو پکڑ کے فرمایا چپ کر جا آواز اونچی نہیں کرنی کیوں فرمایا تجھے نہیں پتا یہ تیرا دربار نہیں محمد عربی کا دربار ہے سبحان اللہ بے شک حضرت عمر پاک بیٹھے ہوئے کیا دیکھا مسجد نبی شریف میں دو بندے سوئے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق ان کا اٹھایا اٹھانے کے بعد ان کی طرف پھینکنے کے بعد اشارہ کیا باہر آؤ جب باہر آ گئے نا دونوں کے گریبانوں سے پکڑا اور بتاؤ کدھر سے ہو مدینے سے یا کسی اور جگہ سے آنکھنے لگے سونا سب مدینے دے نہیں اساں طائف دے ہیں میرے عمر پاک فرمایا جے ہوا مدینے دے میں تو کو کوڑے مارا دور غلطی کہیں تھی پر میں تو نہیں پتہ نبی سوتن بھگا میں حضور کی تعلیم جی میں زندگی جو فرض ہے کہ میں حضور کی تعلیم کی دنیا تو پتہ سہری پردہ کرنا تو بعد بھی فرض ہے یاد رکھو سادہ عقید ہے حضور کو اللہ تو بعد پہلے نبی اللہ تو بعد پہلی ذات بشریت بھی پہلی مصطفیٰ دی آدمیت بھی پہلی مصطفیٰ دی رسالت بھی پہلی مصطفیٰ دی نبوت بھی پہلی مصطفیٰ دی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی